الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے معمول کے مطابق اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع فرمایا۔ اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اللہ اسے اپنے دین کی بات کی سننے کی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ اسے دین کی مجلس میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کی بات کا سننا، اللہ کے دین کی مجلس میں آ جانا میری بہن، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ فضائل اعمال میں فضائل نماز کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باندی خریدی۔ وہ باندی دن میں روزہ رکھتی، رات بھر نماز پڑھتی۔ رات کو ایک مرتبہ اٹھی اور تہجد کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی، اور جب اس کی نماز پوری ہو گئی تو وہ اللہ سے مناجات کرنے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرا فلاں کام کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرا فلاں کام کر دیجئے۔ تو عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے اللہ کی بندی، ایسا مت کہے کہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تجھے کیا پتہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس باندی نے کہا، اے میرے چھوٹے آقا، اس اللہ نے آدھی رات کو مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے اپنے سے مناجات کرنے کی توفیق دی، یہی تو اللہ کی محبت کی علامت ہے، یہی تو اللہ کی محبت کی علامت ہے، قسم خدا کی، کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع فرما دیا۔ اس پر میری بہن جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ کیا کہہ رہا میں؟ اس پر ہم جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ایسی مجلسیں ختم ہوتی ہیں تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ پاک نے تمام کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، اللہ پاک نے تمام کی مغفرت کر دی۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، اللہ، ایک بندی ایسی تھی، ایک عورت اس مجلس میں ایسی تھی جو تیرے دین کی بات سننے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ تو صرف دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجلس اتنی بابرکت ہے کہ اس مجلس کا تماشائی بھی مغفرت سے محروم نہیں ہے۔ اس لیے میری بہن، اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، ہمارے جمع ہونے کا مقصد اللہ کا دین ہے، کیونکہ اللہ پاک نے میری آپ کی اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہوں گے، جس کی زندگی میں پیارے نبی کا طریقہ ہوگا، جس کو اپنی آخرت کا فکر، آخرت کا خوف ہوگا، اللہ پاک اسی کو کامیاب کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی منمانی، اپنی منچائی، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے، اپنے چونچلوں اور اپنے جذبات کو پورا کرتے ہوئے، کہتے ہیں ان کی تمام کی آخرت بگڑ جاوے گی، مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ یہ پکی بات کہہ رہا میں قرآن کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔
جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرط یہ کہ وہ ایمان والا یا ایمان والی ہو، اللہ پاک اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور اللہ مرنے کے بعد ایسا بدلہ دیں گے کہ اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے دین سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگیاں تنگ کر دیں گے۔ مال ہوگا مگر مال کے لائن کا سکون نہیں ہوگا، عہدہ ہوگا، ڈگریاں ہوگی مگر ڈگری کی لائن کا سکون نہیں ہوگا، پیسہ ہوگا مگر پیسے کے لائن کا سکون نہیں ہوگا، کہ اللہ کا عذاب ہے۔ جو اللہ کے دین کو چھوڑے گا اللہ اس کی زندگی تنگ کریں گے۔ اور آج دیکھو میری بہنوں، اسباب بڑھ گئے، مال بڑھ گیا، مکانات بڑھ گئے۔ پہلے چھوٹے مکان میں رہتے تھے، بغیر لائٹ کے رہتے تھے، چٹنی روٹی کھا کر زندگی گزارتے تھے، لیکن دلوں میں محبت تھی کیونکہ اللہ کا دین تھا۔ اور آج مکانات بڑے ہو گئے، سہولتیں اچھی ہو گئی، مال ہم سب کے پاس آ گیا، تو کیا ہو گیا؟ زندگیاں تنگ ہو گئی۔ بھائی کے لیے بھائی کے دل میں جگہ نہیں، بہن کے لیے بہن کے دل میں جگہ نہیں، بھانجوں کے لیے ماما کے دل میں جگہ نہیں، بھتیجوں کے لیے چاچا کے دل میں جگہ نہیں۔ مال بہت ہے لیکن دلوں میں جگہ نہیں ہے۔ 4 جوان بیٹے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں، اماں کو کہاں رکھنا؟ 4 جوان بیٹے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں، اماں کو کہاں رکھنا؟ اور چاروں بیٹوں نے مشورہ کیا، چاروں کے گھر پر 3 مہینے رہے۔ امی کو فٹ بال کا بال بنا دیا، 3 مہینے یہاں، 3 مہینے وہاں، 3 مہینے وہاں۔ کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے، بتائیں۔ ایک ماں باپ مل کر 4 بچوں کو بڑا کر سکتے، لیکن 4 بچے مل کر ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ کیا ہے میری بہنوں؟ یہ زندگیاں تنگ ہے، زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں، زندگیوں میں چین سکون نہیں ہے، زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے موقع دیا موت سے پہلے اپنے ایمان اور یقین کو بنانے کا، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کا، اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کا۔ 3 باتیں ہیں موت کی تیاری میں، 3 باتیں ہیں، سنو دھیان سے۔ دوپہر کا وقت ہے، نیند آ رہی ہوگی، تھوڑا سا جاگ جائیں، بہن آپس میں ایک دوسرے کو جگا دے۔ موت کی تیاری میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، اپنا یقین صحیح کرے، دلوں کے اندر اس بات کو بٹھائیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان، عزت ذلت، موت حیات، بیماری شفا، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ قطرے سے لے کر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اور کنکر سے لے کر ہمالیہ پہاڑ، اور چونٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک جتنا کچھ ہے وہ سارا کا سارا مخلوق ہے، اور وہ سارا کا سارا بنا ہوا ہے، اور بنی ہوئی چیز ہمیشہ محتاج ہوتی ہے۔ بنانے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور یہ زمین اور آسمان کو بنانے والے اللہ ہیں جو کسی کے محتاج نہیں، کسی کے ہیلپ کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے اکیلے اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ سورج کو نکالتے ہیں، ڈباتے ہیں، چاند کو نکالتے ہیں، ڈباتے ہیں، دن میں سے رات نکالتے ہیں، رات میں سے دن نکالتے ہیں۔ بھینسوں کے پیٹ میں سے دودھ نکالتے ہیں، مرغیوں کے پیٹ میں سے انڈا نکالتے ہیں، اور شہد کی مکھیوں کے اندر سے شہد نکالتے ہیں، کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں، کہ اولاد کے لیے ماں باپ ضروری نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اللہ محتاج نہیں ہے،
اللہ تو میری بہن ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے پالنہار ہیں، ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں، ہماری حاجتوں کے پورا کرنے والے ہیں، ہمیں اپنے خزانے سے روزی پہنچانے والے ہیں۔ جتنا اللہ کی بڑائی کو بولو گی، جتنا اللہ کی بڑائی کو سنو گی، جتنا اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرو گی، اتنا اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں بڑھے گا۔ ہاں، ایمان کو بنانے کے لیے بولنا پڑے گا، ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا پڑے گا، ایمان کو بنانے کے لیے ہماری زندگیوں کے بارے میں فیصلے کرنے پڑیں گے۔ میں بہت کھل کے کہہ رہا یہ بات، بہت کھل کے کہہ رہا۔ صرف سننے سے ایمان نہیں بنتا، سنو، سننے سے تو ذہن بنتا ہے، مزاج بنتا ہے۔ ایمان جو بنے گا وہ اللہ کی بڑائی کو بولنے سے بنے گا، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنے سے بنے گا کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ ایک زمین کا ٹکڑا آپ لے لو، اس میں املی، لیمبو اور کیری تینوں کے درخت لگاؤ، تینوں کو ایک ہی فرٹیلائزر دو، کھیتی کھاد جو ہے ایک ہی دو، پانی ایک ہی نل کا دو، اور جب تینوں میں پھل لگ جائیں تو ایک سمجھدار بندے کو بلاؤ اور اس سے کہو لیمبو چکر بتاؤ کیسا ہے، وہ کہے گا کھٹا ہے۔ املی چکر بتاؤ کیسی ہے، کہا وہ املی کھٹی ہے۔ اور کچی کیری کاٹ کر اس کو دو اور کہو کہ کھا کر بتاؤ یہ کیری کیسی ہے، وہ کہے گا یہ بھی کھٹی ہے۔ آپ کہو تینوں کی کھٹاس ایک ہے الگ ہے، وہ کہے گا تینوں کی کھٹاس الگ ہے۔ کیا کہے گا؟ تینوں کی کھٹاس الگ ہیں۔ اب آپ یہ پوچھو کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، ایک نل کا پانی تینوں میں گیا ہے، ایک ہی قسم کا کھاد تینوں کو لگا ہے، اب یہ تینوں کے اندر جو پھل بنے ہیں اس پھل کو بنانے والے اور اس پھل کے اندر کھٹاس کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ تو دل میں سے آواز آئے گی اللہ، یہ ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ ہے۔ میری بہنوں، ہم کچھ نہیں کر سکتی، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، میں ان تمام بہنوں سے یوں کہوں کہ ایک مکھی کو پکڑ کر میں اس کا پر توڑ دوں، ایک مکھی کو پکڑ کر میں اس کا پر توڑ دوں، اب وہ مکھی اور وہ ٹوٹا ہوا پر میں آپ کو دوں کہ بہن اس کو جوڑ کر ایک بار اڑا کر بتاؤ۔ مکھی بنانے نہیں بول رہا، پر کو بنانے نہیں بول رہا، ایک ہاتھ میں زندہ مکھی ہے اور ایک ہاتھ میں اس کا پر ہے، اور میں دونوں چیز آپ کو دے رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر کو جوڑ کر اس مکھی کو صرف ایک مرتبہ اڑا کے بتاؤ۔ ایماندار سے بتاؤ، تم میں سے کون کر سکتا یہ؟ ہے کسی میں طاقت کہ لاؤ مجھے دے دو، میں فیوی کوئک لگا کر چپکا دوں گی، میں فیوی اسٹک لگا کر چپکا دوں گی، میں فیوی کول لگا کر چپکا دوں گی؟ میری بہن مجھے بتاؤ، آپ ایک مکھی کا پر نہیں جوڑ سکتی، ایک مکھی کو آپ نہیں اڑا سکتی، تو آپ دنیا میں کیا کرو گی؟ تم کیا کر سکتی ہو؟ آپ تو قدم قدم پر میری بہن ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور قسم خدا کی اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ عزت، ذلت، موت، حیات، نفع، نقصان، بیماری، صحت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ یہ سب سے پہلی تیاری ہے موت کی، کیونکہ اللہ اعمال کی کمی برداشت کر لیں گے لیکن یقین کی کمی کو اللہ برداشت نہیں کریں گے، یقین کی کمی کو اللہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے اعمال کو صحیح کرو۔ نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے، تسبیحات کا اہتمام ہے، روزانہ انفرادی طور پر اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام ہے،
مستقل وقت نکال کر مصلی پر بیٹھ کر ان سارے اعمال کو پورا کرنے کی عادت ڈالو۔ ہمارے گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ نکل جاتے ہیں، فیس بک پر نکل جاتے ہیں، انسٹاگرام پر نکل جاتے ہیں، ٹویٹر پر نکل جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے اوقات کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہر چیز کا استعمال ضرورت کے درجے میں ہو۔ جب وہ ضرورت کے درجے سے آگے بڑھے گا تو خواہش بنے گا، اور خواہش سے آگے بڑھے گا تو عادت بنے گا، اور عادت سے آگے بڑھے گا تو محبت بنے گا۔ یہ ترتیب ہے کہ آپ کسی چیز کا استعمال اس کی ضرورت کے درجے میں کرو، ورنہ وہ آپ کی خواہش بن جائے گی، اور آپ کی خواہش بن گئی تو وہ چیز آپ کی عادت بن جائے گی، اور وہ چیز اگر عادت بن گئی تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ جیسا کہ اس زمانے میں مسلمان گنہگار نہیں ہیں، بلکہ مسلمان تو گناہوں سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ صرف گناہ کرتا نہیں ہے بلکہ گناہوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی طبیعت اتنی بے چین ہے اور اس کے اندر میں اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خیر سمجھ میں نہیں آ رہا، نقصان سمجھ میں نہیں آ رہا، گناہ کیے بغیر چین نہیں پڑ رہا۔ بتاؤ، اس کے بجائے ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ روزانہ کلام پاک کے پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ تسبیحات کے پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ مسنون دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنے اوقات کو وصول کرو۔ ورنہ ہمارا مرد کمانے میں لگا ہوا کہ اچھے سے اچھا کماؤں، اور ہماری عورتیں پکانے میں لگی ہوئی کہ اچھے سے اچھا میں پکاؤں، بہترین سے بہترین پکاؤں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے میری بہنوں، میں بہت کان کھول کے سن لو، بہت کھل کے کہہ رہا۔ مردوں کی زندگی کا مقصد کمانا نہیں ہے، اور عورتوں کی زندگی کا مقصد کھانا پکانا نہیں ہے، بلکہ مردوں کی اور عورتوں کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہے۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہاں، جب تم اللہ کے دین کا کام کرنے کا ارادہ کرو گی، اللہ اپنے غیب سے تمہارے کام بنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جاتی ہیں تو اللہ کے فرشتے آپس میں لڑتے ہیں اور اللہ سے کہتے کہ اللہ یہ کام مجھے کرنے دے، تیرا بندہ یہ کام کو چھوڑ کے گیا، میں اس کو پورا کر لوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرشتے لڑتے ہیں۔ اس لیے دوسرے نمبر پر میری بہنوں اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لاؤ۔ یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ کہتے سنت پر عمل بے دھڑک، کر لے سنت پر عمل بے دھڑک کہ جنت کو جاتی ہے یہ سڑک۔ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھیں آپ، ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور ابھی آپ جا کر دیکھو ہماری زندگیاں سنتوں سے کتنی دور ہو گئی۔ ہمارے لیے آئیڈیل دنیا کے ناچنے گانے والے بن گئے، دنیا کے ایکٹر اور کرکٹر بن گئے، ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ قسم خدا کی یہ ناچنے گانے والیاں تمہاری آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ تم تو اللہ کے نبی کی امتی ہو، پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہو۔ تمہاری زندگیاں ان کے طریقوں پر نہیں ہو سکتی، بلکہ تمہارے لیے نمونہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کہ دنیا سے جاتے جاتے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ کہا میں نے زندگی میں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور کسی غیر مرد نے مجھے نہیں دیکھا. میں نہیں چاہتی مرنے کے بعد میرے جنازے کو بھی غیر دیکھیں، میری نعش پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائیں. بہت سمجھنے کی بات ہے میری بہنوں، بہت سمجھنے کی بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اپنے وقت کو فارغ کر کے یہاں آئی. اب یہاں سے ہماری ایک بات لے کر جاؤ کہ آپ کی زندگی چند روزہ ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب آدھی سے زیادہ تو میری گزر گئی اور شاید آپ کی بھی گزر گئی. اب جو زندگی ہماری بچی ہے اللہ کے واسطے اس کو اللہ کے حکم پر گزارو، پیارے نبی کے طریقوں پر گزارو. اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. اور اگر میری تمہاری زندگی میں دین آ گیا تو میری بہن ہماری اولادوں میں خود بخود دین آ جاوے گا، کیونکہ اولادیں تو ماؤں کا نمونہ ہوتی ہے. ہاں، اولادیں تو ماؤں کا نمونہ ہوتی ہے. بہت سمجھنے کی بات ہے. سنو کسی اللہ والی کی زبان کا جملہ کہ جب ماں خدیجہ ہوتی ہے تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہے، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں نا، ان تمام کو ولایت کے مقام پر پہنچانے والی ان کی مائیں ہیں. خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے اولیاء اللہ کا تم نام پڑھتی ہو ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کو اللہ کا ولی بنانے والی ان کی مائیں ہیں. کہ جب چھوٹے تھے تو ان کی مائیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی، بغیر درود شریف کے دودھ نہیں پلاتی تھی، بغیر وضو کے کھانا نہیں بناتی تھی، بغیر وضو کے آٹا نہیں گوندتی تھی. آپ بتاؤ، جو عورت وضو کے ساتھ دودھ پلاویں، جو عورت وضو کے ساتھ کھانا بناویں، جو عورت وضو کے ساتھ آٹا گوندے اور اللہ کا نام لے کر روٹیاں بناویں، اس کی روٹی کھانے والوں کو بھی اللہ ہدایت دے دے. عمل کا اثر ہوتا ہے. ایک عمل کرتے ہوئے بچوں کو دودھ پلایا اور ایک عمل کرتے ہوئے بچوں کو کھانا کھلایا تو وہ کھانے کا اثر اس کی زندگی میں پڑے گا. ورنہ موبائل دیکھتے دیکھتے اور مووی دیکھتے دیکھتے اور گانے سنتے سنتے ہم اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی، ہم گھر کا کھانا بنا رہی کہ کچن میں کھانا بھی بن رہا ہے اور موبائل پہ گانا بھی بج رہا. اب وہ کھانا کھانے کے بعد بچے اللہ کے فرما بردار بنیں گے نافرمان بنیں گے، اس کا فیصلہ تم خود کرو، تم خود کرو. اس لیے میری بہن اللہ پاک نے اس زمانے میں دعوت کی محنت چلائی ہے. دیکھو یہ جھالاواڑ سے ماشاءاللہ مستورات کی جماعت آئی ہوئی، چلے کی جماعت ہے. 40 دن سے احمد آباد کے اندر ہے بیچاری، 2 دن باقی ہیں ان کے. ان سے پوچھو آپ کتنے گھروں میں رہ کر آئی؟ 2 دن یہاں، 2 دن وہاں، 2 دن وہاں، 2 دن وہاں. کہیں پہ مچھر کاٹ رہے، کہیں پہ گرمی لگ رہی، کہیں پہ پسینہ نکل رہا. لیکن یہ ساری چیزیں یہ اللہ والیاں برداشت کر رہی. ہاں، یہ اپنے گھروں میں بہت اچھے سے رہنے والی عورتیں ہیں. اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ان کو، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا، ساس سسر کو چھوڑا اور اللہ کے دین کی نسبت پر 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی کہ کوٹا سے نظام الدین گئی اور نظام الدین سے احمد آباد آئی. احمد آباد سے نظام الدین 1000 کلومیٹر ہے. یہ بیچاری اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں آپ کی محبت میں، آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہ آپ اللہ والی بن جاؤ، اللہ کی فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. اللہ کی نافرمانی بولو چھوڑ دو، اللہ سے صلح کر لو.
یہ وقت ہے موت سے پہلے پہلے کا۔ ایک بزرگ بازار میں گشت کر رہے تھے اور گشت کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت روتے کیوں ہو؟ کہا پورے محلے میں گشت کر کے آیا، کوئی میری بات مانتا ہی نہیں۔ کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ سارے دکاندار والوں کو کہہ رہا ہوں اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ میں مان جاؤں گا، میں صلح کر لوں گا، میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ اللہ کے بندے اللہ کی مانتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے بندے اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ اللہ راضی ہے مگر بندے نہیں راضی نہیں ہو رہے۔ دوسرے دن اس آدمی نے اس بزرگ کو قبرستان میں دیکھا، یہ قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ پوچھا حضرت کل تم بازار میں رو رہے تھے، آج قبرستان میں رو رہے، کیا رونے کا دھندا کھول رکھا ہے؟ کہا نہیں بیٹا، بات یہ ہے کہ وہ زندوں کو سمجھایا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں مردوں کے پاس آ گیا اور مردوں سے بات کی اور ان کا اللہ سے معاملہ صحیح کرانا چاہا تو مردے تو مان گئے لیکن اب اللہ نہیں مانتے۔ اللہ کہتے اب وقت پورا ہو گیا، توبہ کا وقت پورا ہو گیا، معافی مانگنے کا وقت پورا ہو گیا۔ اب مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا وقت کب پورا ہو جائے کس کو معلوم۔ اس لیے میری بہن اپنے اللہ سے صلح کرو، اللہ کو منواؤ۔ اور اللہ کیسے مانیں گے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو تو تم میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کہ فاتبعونی کہا کہ اللہ کے نبی کی سنت پر ہمارا کھانا پینا، لباس، مکان، شادی بیاہ، موت، میت، ہر چیز اللہ کے نبی کی سنت طریقے پر ہو، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اب یہ سارا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے گھروں میں آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے میری بہن اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم کرنی پڑے گی، قرآن کے حلقوں کے ساتھ، کتابی تعلیم کے ساتھ، 6 صفات کے مذاکروں کے ساتھ اور تشکیل کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ۔ یہ 5 اعمال پابندی سے کرنے پڑیں گے ہم کو، تب جا کر ہماری زندگیاں صحیح ہوگی۔ سنو میری بات، اگر ان چیزوں کو ہم نے صحیح کر لیا تو ہماری زندگیاں صحیح ہو گئی، اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتانا پڑے گا۔ اس کے لیے ساری بہنیں طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں زندگی صحیح کرنا ہے، اور صحیح کرنے کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالو۔ دیکھو ماشاءاللہ یہاں سے 3 دن کی جماعت بن گئی، جمعہ، سنیچر، اتوار، 10، 11، 12۔ یہ جو جھالاواڑ کی مستورات کی جماعت ہے نا، یہ جاتے جاتے یہ تشکیل کر لیں۔ آپ کا آخری دن ہے یہاں، آپ تھوڑا سا ہماری بہنوں کو سمجھا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتا کر ان کو تیار کریں اور پرچہ تیار کر کے بھیج دیں۔ 3 دن کی جماعت پرسوں سے اور 10 دن کی جماعت 15 تاریخ سے۔ 10 دن کی جماعت کب سے؟ 15 تاریخ سے، اور 3 دن کی جماعت 10 تاریخ سے۔ بس یہ 2 پرچے ہمیں بنا کر دے دیں، پھر انشاءاللہ کچھ